شہید گویا دشمن خدا کی آنکھوں کا کانٹا ہوتا ہے اور دوستان خدا کے دل کی دھڑکن ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک شہید جب اپنا خون دیتا ہے تو اس کا خون معاشرے کے مردہ بدن کے اندر زندگی کی لہر اور حیات اور روح پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ سویا ہوا ہو تو شہید کا خون اس سوئے ہوئے معاشرے کو زندہ کرنے کا اور جگانے کا باعث بنتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے دین میں شہید کو شہود کی اس منزل پر فائز قرار دیا گیا ہے جہاں پر وہ وجہ اللہ کا نظارہ کرتا ہے، وہ انبیاء کی محفل کی زینت بنتا ہے، وہ اولیاء کی محفل کی زینت بنتا ہے۔ اس لیے شہید کے مقام کا تعین اس کا شعور، اس کا ایمان، اس کا اخلاص اور اس کی پاکیزگی کرتے ہیں۔ لہٰذا جس قوم کے اندر شہید نہیں ہوتا یا شہداء نہیں ہوتے وہ قوم بانج قوم ہوتی ہے، بالکل بے آب و زر زمین کی طرح سے، اس زمین کی طرح سے جو بنجر ہو۔ اور جس قوم کے اندر شہداء اور شہادت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی قوم ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادتوں کا دروازہ کھول کر ہماری قوم کو سربلندی کا موقع دیا، ہمیں استقامت کا موقع دیا، ہمیں حق تک پہنچنے کا موقع دیا، ہمیں دین کے دفاع کا موقع دیا، ہمیں دین کی سربلندی کا موقع دیا، دین کے پرچم کو بلند رکھنے کا موقع دیا۔ اس اعتبار سے ہمارے جتنے بھی شہداء پورے پاکستان کے اندر قیام پاکستان سے لے کر اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا 25 کروڑ عوام پر بہت بڑا احسان ہے، اور خصوصاً مکتب تشیع کے پیروکاروں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس مکتب کی حیات میں، اس کی جڑوں میں اپنا خون ڈال کر اس کو ایک نئی زندگی عطا کیا۔ یہ جو شہداء ہیں ان کی خدمت کیا ہے؟ ان کی خدمت یہ ہے کہ نمبر 1 ان کے افکار کو زندہ کیا جائے، ان کے کردار کو زندہ کیا جائے، ان کی قربانیوں کو معاشرے کے اندر اجاگر کیا جائے، ان کی وصیتوں کو لوگوں تک لایا جائے، ان کی کردار کی پاکیزگی کو معاشرے کے اندر زندہ رکھ کر بتایا جائے کہ ہمارے شہداء کس اعلیٰ ترین کردار کے حامل ہیں، ان کے افکار کو نئی نسل تک پہنچایا جائے، ان کے ذکر کو زندہ رکھا جائے، شہداء سے محبت کے عنصر کو معاشرے کے جوانوں میں انجیکٹ کیا جائے اور ان کو شہید اور شہادت سے محبت کا رستہ بتایا جائے۔ یہ ہماری بچ جانے والوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ان شہداء کی فیملیز، ان کے بچے، ان کے لواحقین، ان کے گھر والے، ان کی ایسی کفالت ہے جس میں وہ بچے وقار کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ، باوقار انداز میں معاشرے کے باقی طبقات سے بہتر طور پر زندگی بھی بسر کر سکیں اور ایک مؤمنانہ زندگی کے تمام وسائل ان کے لیے حاضر ہو سکیں۔ اس اعتبار سے شہید فاؤنڈیشن پاکستان کی جو خدمات ہیں وہ لائق صد تحسین بھی ہیں، قابل قدر بھی ہیں اور عند اللہ مشکور بھی ہیں۔ گزشتہ 2.5 دہائیاں 25-26 سالوں سے یہ ادارہ جس طرح سے ان شہداء کے بچوں کی بے لوث خدمت کر رہا ہے، اس زمانے کے نوجوانوں نے خدمت شروع کی، آج ان کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، لیکن خدمت کے جذبے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ لوگ بھی لائق صد تحسین اور مبارکباد کے لائق ہیں، قابل ہیں، جنہوں نے دامے درمے سخنے شہداء کے لیے بننے والے اس ادارے کو دن رات سپورٹ کیا، مالی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے اور نفسیاتی حوالے سے، دیگر حوالوں سے، رہنمائیوں کے حوالوں سے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہترین اور قابل تعریف ادارہ وجود میں آیا اور اب تک اس کے کام جاری ہیں۔ اس کے بعد بھی نہ صرف شہادتوں کے دروازے بند نہیں ہوئے بلکہ چیلنجز موجود ہیں۔
امام عصر کے ظہور تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قربانیوں کے اس سلسلے میں نئے شہداء شامل ہوں گے، نئے لوگ شامل ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کی فیملیز بھی ہوں گی۔ لہٰذا زندہ بچ جانے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہید فاؤنڈیشن کے اس ادارے سے تعاون کے ذریعے سے، رہنمائی کے ذریعے سے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت اس بر، نیکی اور فلاح اور نجات کی ذمہ داری کی ادائیگی میں، اس کام میں جیسے ممکن ہے ادارے کا ساتھ دیں، اور اس ادارے کو ان شہداء کے پاک باز فیملیز اور ان کے وارثوں کی خدمت کرنے میں مدد فراہم کریں، چونکہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، یہ صرف اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں بھی کام آئے گی۔ یہ جو اللہ کی راہ میں ان شہداء کی فیملیز کے لیے آپ 1 روپیہ جیب سے نکالتے ہیں، یہ اگر مبنی بر اخلاص ہو تو قرآن کریم کی آیات کے مطابق 10 بار نہیں، 10 گنا نہیں، بعض اوقات وہ ملٹیپل ہو کر 700 گنا اجر کا باعث بنتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم میں وعدہ ہے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، تمام تر نمود و نمائش کے جذبوں سے پاک ہو کر، خالص ہو کر ان شہداء کے بچوں کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کے گھر کے راشن کے حوالے سے، دیگر ان کی ضرورتوں کے حوالے سے، ان کے بیماروں کے علاج اور معالجے کے حوالے سے، جو ایک فیملی کی ضرورت کے مختلف پہلو بن سکتے ہیں، ان تمام پہلوؤں سے ان کی خدمت میں خود بھی آگے آئیے، اور شہید فاؤنڈیشن کے ان عزیز ترین دوستوں اور پاک باز ترین جوانوں کا ساتھ بھی دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔